بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وضاحت سے شروع کر رہا ہوں کہ ہمارا کسی کے خلاف نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی تعصب۔ آپ جو بھی سن رہے ہیں، آپ میری ہر بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے یا ثبوت ہونا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلے تو میرا گنگا رام ہسپتال کی انتظامیہ سے سوال ہے کہ آپ نے اسکریمبل سیکیورٹی سروسز سے کیا معاہدہ کیا ہے کہ وہاں کام کرنے والے گارڈوں کی یا جینیٹوریل سے کیا معاہدہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہ کیا ہو اور وہ کتنے لوگ رکھیں گے اور انتظامیہ کس طرح سے ان کو چیک کریں گے، اور اگر وہ بندے پورے نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ہی کم بندے ہوتے ہیں تو وہ پیسہ کدھر جاتا ہے، وہ تنخواہیں کدھر جاتی ہیں؟ وہ تنخواہیں یہ سیکیورٹی کمپنی اور جینیٹوریل والے کھا جاتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، یہ جو سیکیورٹی کمپنی آپ کے پاس کام کر رہی ہے، یہ اتنے سالوں سے کیوں کام کر رہی ہے؟ آپ کمپٹیشن نہیں کراتے؟ آپ بہت یعنی کوئی خفیہ رکھتے ہیں ان ٹھیکوں کے ٹینڈروں کو؟ والے سے بڑی ہے یہ جو سیکیورٹی کمپنی ہے، خاص طور پر وزارت داخلہ رجسٹرڈ ہے، اور کیا آپ نے اس کے لیے شرط رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ اور نہیں رکھی تھی تو کیوں نہیں رکھی تھی؟ سوال یہ ہے کہ اسپتال میں دوائیوں سمیت اور کمپنیوں سمیت کوئی 200 کروڑ روپیہ آپ نے دینا ہے، یعنی اسپتال میں، تو آپ انہیں کیوں پیسے نہیں دیتے یا کیوں ان کے پیسے روک لیتے ہیں؟ اور کیا یہ مالی طور پر اتنی متمول کمپنیاں ہیں کہ یہ اپنے پلے سے تنخواہیں دے سکتی ہیں؟ اور آپ کچھ بھی کریں، جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اور جو تنخواہیں وہ آپ سے لے رہے ہیں، اسی پر آپ کو بندے رکھنے ہیں۔ تنخواہ ہے تیری؟ سر جی 20,000 روپیہ؟ ہاں جی کتنے ماہ بعد یہ دیتے ہیں؟ سر جی 4 ماہ ہو گئے، ابھی تک نہیں ملی۔ ابھی تک نہیں ملی؟ جب آپ سیلری کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ سر جی کبھی ہفتے کا کہہ دیتے ہیں، کبھی بدھ کا کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب مرضی کا کہیں نا ان کو سیلری کا، تو یہی کہتے ہیں کہ بدھ والے دن لے لینا، جمعرات والے دن، ایسے ہی 2 ہفتے 3 ہفتے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ ڈیوٹی کتنے گھنٹے کرتے ہو سر آپ؟ جی 12 گھنٹے کرتا ہوں۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو تو ڈبل کبھی اوور ٹائم وغیرہ کوئی؟ سر جی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی تو جب بھی آپ سیلری کا مطالبہ کرتے تو نکال دیتے؟ اس کا کون ہے مین ٹھیکیدار؟ وہ ایم پی کی کیا؟ ٹھیکیدار سر جی ایک نعیم صاحب ہے اور ایک فیاض صاحب ہے۔ اچھا، فیاض کے علاوہ آپ کو کسی کے آپ کے ساتھ انتظامیہ تعاون نہیں کرتی؟ کرتی ہیں سر جی، وہ ایک احمد صاحب ہے اور ایک خاور صاحب، وہ دونوں سپروائزر ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ نعیم صاحب اور وہ کیا کہتے ہیں فیاض صاحب۔ فیاض صاحب، ہاں جی۔ یعنی کہ اب آپ کو کتنے ماہ کی سیلری آپ کی رہتی ہے؟ سر جی میری سیلری 4 ماہ کی ادھر ہے اور 3 ماہ کی سروس ہاسپٹل۔ سروس ہاسپٹل میں بھی ٹھیکہ ان کا ہے؟ ہاں جی سر جی۔ تھینک یو جی بھائی جان، کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ادھر سکوٹی میں؟ تقریباً سال ہو گیا۔ سال ہو گئے۔ کتنے ماہ کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ 20,000۔ 20,000 روپے تنخواہ۔ کتنے ماہ کی آپ کو تنخواہ ملی اور کتنے ماہ کی تنخواہ ابھی رہتی ہے؟ تقریباً سر یہ 6 مہینے بعد اور 5 مہینے بعد ایک مہینہ ملتا ہے۔ 1 مہینے کی تنخواہ 5 مہینے بعد دیتے ہیں یہ؟ اور جب 20,000 روپیہ، اور اوپر سے یہ ہے کہ چھٹی کاٹ کے دیتے ہیں۔ ڈیوٹی کتنے گھنٹے آپ لوگ کرتے ہیں؟ 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے۔ کون ہے اس کا ٹھیکیدار آپ کا؟ یہ اپنا جو ہمارا انچارج ہے، یہ وہ ہے اپنا سیکیورٹی کا خاور، رانا خاور صاحب۔ رانا خاور صاحب انچارج ہے۔ اور دوسرا ٹھیکیدار کون ہے؟ ٹھیکیدار وہ اپنا ضیاء ایم پی ہے، راولپنڈی کا کوئی۔ راولپنڈی کا ضیاء ایم پی کے۔ جب آپ سیلری کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فارغ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فارغ کر دیتے ہیں۔ فارغ کر شیئر دار کی تھی وہ، کافی لوگ ہیں، فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ جو انٹرویو آپ نے سنا، میں ایم ایس صاحب سے کہوں گا کہ عارف صاحب، یہ آپ کی اور اے ایم ایس جو ہے اس کا متعلقہ انچارج، اس کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اس کمپنی سے کہے کہ آپ کو شرائط کے مطابق پیسے دینے ہیں. میں اگر ہوں تو میں روزانہ 4-5 سیکیورٹی گارڈ اور صفائی کا عملہ اور جینیٹورین ان سے پوچھا کروں کہ آپ کو تنخواہ اتنی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، ہم سے تو وصول ہو رہی ہے. اور دوسرا، میں تو آ کے روزانہ وہ رکھ لوں خالی جگہ پر کر کے آپ کو روزانہ ایک نوٹس دوں اور آپ کو 3 نوٹسوں کے بعد آپ کا یہ کانٹریکٹ منسوخ کر دوں. لیکن مجھے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا، ہمارے جو ایڈیٹر رپورٹنگ ہے عاطف فاروقی، ان کی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے ایم ایس صاحب سے بھی اور متعلقہ اے ایم ایس سے بھی اور متعلقہ ڈائریکٹر سے بھی، اور ان کا تاثر یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاید کچھ جگہ پر آنکھیں بند ہیں. وہ آنکھیں کیوں بند ہیں یہ بہرحال اس کا جواب دینا ہوگا، اور انہیں روزانہ کی بنیاد پہ تنبیہ کرنی ہوگی. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے جو موٹر سائیکل سٹینڈ ہیں اور کار سٹینڈ ہے، اس میں آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ جس وقت بولی ہوتی ہے تو کچھ ٹھیکیدار جو ہیں وہ آپس میں ایک گروہ بنا لیتے ہیں اور وہ بولی اوپر نہیں جانے دیتے. اسی وجہ سے آپ کی مجبوری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان موٹر سائیکل سٹینڈ کو اور کار سٹینڈ کو چلائیں. میرا ایک اور سوال ہے، بلکہ ایک کام جو آپ کو کرنا چاہیے، ایم ایس صاحب کو روزانہ جا کر کھانا چیک کرنا چاہیے، متعلقہ اے ایم ایس کو چیک کرنا چاہیے، متعلقہ ڈائریکٹر کو روزانہ کھانا چیک کرنا چاہیے. میں نے تو سنا ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی غیر معیاری کھانا یہ فراہم کرتے ہیں. اب وہ چیک کیسے ہوگا یہ بھی اگلے کچھ دنوں میں بتا دوں گا. ہم اس کی چیکنگ کروا لیں گے فوڈ والوں سے اور روزانہ کی بنیاد پر کروا لیں گے. یہ صرف گنگا راہ میں نہیں ہو رہا، یہ میا ہاسپٹل ہو رہا ہے، یہ جنا ہو رہا ہے، یہ گلاب دیوی ہو رہا ہے.